السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وحدہ والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعد۔ معزز سامعین، برصغیر پاک و ہند میں سب کانٹیننٹ میں جس میں اور آپ رہتے ہیں یا انڈیا رہتا ہے، اس میں غلط فہمی ہے مشرکین مکہ کے بارے میں۔ مشرکین مکہ اولین مخاطبین تھے آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ سب سے پہلے دعوت کی بول جن لوگوں کے کانوں میں پڑے صفا کی چوٹیوں سے یا مطاف کے اندر یا حتیم کے اندر یا مکہ کے بازاروں میں یا مسفلہ کے اندر یا اوقاز کے اندر یا منال فاطمہ، یہ مکہ کے مشرک تھے۔ یہ اس اعتبار سے بڑے اہم ہیں ان کا کردار کو جاننا۔ تو برصغیر پاک و ہند کے مسلمانوں میں غلط فہمی پائی جاتی ہے کہ برصغیر یہ جو تھے مکہ کے مشرک یہ اللہ کو نہیں مانتے تھے۔ یہ ایک عام رائے ہے، حالانکہ یہ رائے قرآن، حدیث، آثار اور تاریخی ریکارڈ کے خلاف ہے کہ مکہ کے مشرک اللہ کو نہیں مانتے۔ قرآن مجید میں آتا ہے وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، ان سے پوچھو، یہ اللہ کہہ رہا ہے، ان سے پوچھو زمین آسمان کو کس نے بنایا، سَيَقُولُونَ لِلَّهِ، یہ کہیں گے اللہ کا نام لے کے۔ وَلَئِن سَأَلْتُم مَّن خَلَقَكُمْ، ان سے پوچھو تمہیں کس نے بنایا قطرے سے شاہکار، لَيَقُولُنَّ اللَّهُ، یہ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو من سخر الشمس والقمر، سورج اور چاند کو لگام میں ڈال کر کون ان کی رفتار کو طے کیے ہوئے، تو یہ کہیں گے اللہ نے۔ ان سے پوچھو نفع نقصان کون دیتا ہے، جو یہ کہیں گے اللہ۔ یہ قرآن مجید کی شہادتیں ہیں۔ پھر آپ اندازہ کریں جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف معاہدہ لکھا شعب ابی طالب میں، تو اس معاہدے کا جو بیت اللہ پہ ہینگ کیا گیا تھا معاہدہ آپ کے خلاف، اس کی پہلی سطر تھی بسمک اللہم، ہم اللہ کے نام پہ یہ معاہدہ لکھ رہے ہیں۔ تو جو قوم یا قبیلہ اللہ کو نہیں مانتا، وہ کیسے اپنے اہم دستاویزات یا خطوط یا معاہدات، اس کا آغاز اور سرنامہ کیسے لکھے بسمک اللہم؟ عبداللہ نام رکھتے تھے۔ میں نے خود بتایا تھا عبداللہ بن عثمان، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ تعالیٰ عنہ کا نام ہے عبداللہ بن عثمان۔ عبداللہ بن ابی مشہور کردار ہے، رئیس المنافقین جو تھا، وہ اس کا نام بھی عبداللہ تھا۔ نام اچھا، بیت اللہ کے حاجیوں کی خدمت کرتے تھے۔ قرآن مجید میں آتا ہے جعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، اللہ کا گھر بنانا اور حاجیوں کو پانی پلانا یہ بڑی نیکی ہے، یہ کرتے تھے۔ حاجیوں کے آنے سے پہلے 6 مہینے میں گھروں کو بھر کے ضروریات سے پھر دور دراز علاقوں میں چلے جاتے تاکہ اللہ کے مہمانوں کے لیے دروازے کھلے چھوڑ دیتے، جو آئے جہاں سے آئے ہمارے گھر کھلے پڑے۔ حجر اسود پر آپ نے سنا ہوگا جس پہ رکھنے پہ لڑائی ہوئی تھی کہ ہم رکھیں گے، تو یہ حجر اسود پہ لڑتے کیوں تھے؟ تو اللہ کا پتھر مانتے تھے تو لڑتے تھے۔ بیت اللہ کی تعمیر انہوں نے کی، بلکہ خود لکھا ہے کہ جب بیت اللہ بنا رہے تھے، بیت اللہ جل گیا تو اس کو دوبارہ تعمیر کر رہے تھے، تو یہ طے ہوا کہ بیت اللہ بنائیں گے، لیکن پہلی شرط یہ ہوئی کہ جو بھی فنڈ دے گا وہ بیت اللہ پہ ہاتھ، جو جلی ہوئی دیواریں تھیں اس پہ ہاتھ رکھ کے کہے گا میں اللہ کی ذات کی قسم اٹھاتا ہوں کہ میں اس بیت اللہ کی تعمیر میں رزق حلال لگاؤں گا، حرام نہیں لگاؤں گا۔ ہمارے ہاں مساجد مدارس والے یہ اہتمام نہیں کرتے۔ کسی مدرسے نے فنڈ لینا ہو تو وہ کب کہے گا پہلے قرآن ہاتھ اٹھاؤ کہ تمہاری کمائی سود کی تو نہیں ہے، جھوٹ کی تو نہیں ہے، جوئے کی تو نہیں ہے، دھوکے کی تو نہیں ہے۔ تو یہ بیت اللہ تاریخی ریکارڈ ہے کہ بیت اللہ پہ ہاتھ رکھ کے آنے والا قسم دیتا، پھر قسم اللہ کے نام کی اٹھاتے تھے، واللہ باللہ تعالیٰ، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کی تاریخی شواہد ہیں کہ یہ اللہ کو مانا کرتے تھے۔ بیت اللہ کا جب ایک کمرہ بن گیا اور دوسرا کمرہ کی 3 4 5 فٹ کی دیواریں بن گئی تو رزق حلال ختم ہو گیا۔ اتنے میں حج کے ایام شروع ہو گئے، تو پھر مشورہ ہوا کہ کیا کریں، تو انہوں نے کہا اس طرح کر لیتے ہیں کہ عارضی قرض لے کر رزق حرام کا ہم دوسرا کمرہ چھت دیتے ہیں، جب یہ حاجی چلے جائیں گے تو ہم وہاں سے چھت کو گرا کر پھر جب رزق حلال آئے گا تو پھر بنا لیں گے۔ ہم میں سے پوری دنیا میں شاید کوئی مسجد ہو جس کے اہتمام میں رزق حلال کا وہ کرائٹیریا ہو جو مشرکین مکہ کا بیت اللہ کی تعمیر میں حقیقتاً موجود تھا۔ پھر انہوں نے کہا جی ہم رزق حرام کی ایک اینٹ بھی نہیں لگائیں گے۔ تو پھر اس پہ کہا کہ حاجیوں کے قافلے اونٹوں پہ آئیں گے، شرق غرب سے شمال جنوب سے بیت اللہ کا طواف کریں گے، صفا مروہ کا قیام کریں گے، پھر واپس داستانیں جائیں گی کہ مکہ کے مشرک اللہ کے 2 کوٹھے نہیں بنا سکے، تو اس میں ہماری رسوائیاں اور ندامتیں پوری دنیا میں سفر کر جائیں گی، تو کون سمیٹے گا؟ تو آگے کتابوں میں جواب لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا بھر کی رسوائیاں قبول ہیں، اللہ کے گھر پہ حرام نہیں لگائیں گے۔ اب آپ اندازہ کریں، آپ بے ساختہ سبحان اللہ کہہ رہے ہو، جن کے رزق حلال پہ آج کا مومن سبحان اللہ کہہ رہے ہیں، اٹس مین کہ ان مومن کے ایمان سے تو بڑا ایمان محسوس کرتے ہیں نا، چونکہ آدمی کم تر بات پہ سبحان اللہ نہیں کہتا، سبحان اللہ تبھی کہتا ہے جب کسی چیز کو اپنے ایمان سے زیادہ پاتا ہے، تو ہم بے ساختہ کہتے ہیں سبحان اللہ۔
تو پھر انہوں نے واقعتاً نہیں بنایا. پھر حاجی ہے، انہوں نے کہا دیکھو اطراف عالم میں عزت لینے والے، کیش لینے والے، ان کے کافروں پہ حملہ کوئی نہیں کرتا، ان کو ہم نظر نیاز دیتے ہیں. اور اللہ کے 2 گھر نے، انہوں نے کہا ہمارے پاس رزق حلال نہیں تھا تو نہیں بنایا. تو یہ اللہ کو مانتے تھے، یہ نہیں کہ اللہ کو نہیں مانتے تھے. نام اللہ کے، قسمیں اللہ کی، خط اللہ کے، گھر اللہ کا، بیت اللہ پہ بنانا، اور پھر حاجیوں کی خدمت کرنا. اور پھر سب سے بڑی بات جو قرآن نے گواہی دی ہے کہ ان سے پوچھو کہ زمین آسمان کا خالق، دن رات کا خالق، صبح و شام کا خالق کون ہے؟ سیقولون للہ، یہ کہیں گے اللہ ہے. پھر یہ کہتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پھر ہمیں مشرک کہتے ہیں، تو مشرک ہم کیوں ہیں؟ میں صرف وہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ ہم جب اتنی چیزیں مانتے ہیں، اللہ 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 کرتے ہیں، تو پھر ہمیں مشرک کیوں کہتے ہیں؟ تو اس کے جواب میں سورۃ اخلاص اتری ہے، جو قرآن مجید کی آخری پارے کی 2 نمبر 3 آیت صورت ہے، وہ صورت اتری، سورۃ اخلاص. یہ وہ صورت ہے جس کے اندر ایک ہی مضمون گردش کرتا ہے، توحید کا. تو اس میں کہا گیا کہ تم جو یہ پھر ہے کہ ہمیں اللہ کا تعارف کراؤ، وہ پتھر کا ہے، لوہے کا ہے، سونے کا ہے، چاندی کا ہے، کائنات کس سے ملی، اس کے بعد کائنات کس کے پاس جائے گی، اللہ کا تعارف کراؤ. ہم جو اللہ کو مانتے ہیں اس توحید کو تو آپ مانتے نہیں ہیں، آپ کہتے ہیں پھر مشرک ہیں. ہم نے اللہ کے گھر میں رزق حلال لگایا، اللہ کے نام کی قسمیں اٹھائیں، زمین آسمان کا خالق اللہ مانا، پھر آپ کہتے ہیں مشرک ہے. تو آپ ہمیں بتاؤ کہ اے آمنہ کے لال، آپ ہم سے پھر کون سا اللہ منوانا چاہتے ہو، ہمیں وہ بتاؤ. تو ان کے سوال کے جواب میں سورۃ اخلاص اتری، قل هو اللہ احد اللہ الصمد. یہ جو چھوٹی سی 3 آیات پر چھوٹی سی صورت ہے، اس صورت کو پڑھتے ہی جب آپ نے ان کو کہا لو بھائی تم نے کہا تھا اللہ کا تعارف کیا ہے، تو یہ ہے اللہ کا تعارف، کہہ دو اللہ اکیلا ہے، احد اکیلا ہے. تو اس صورت کی پہلی آیت کو سنتے کہنے کہ ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہوگی. تو مشرکین مکہ اور اسلام کے تصور توحید میں جو بنیادی فرق ہے، جو نازک سا فرق ہے، وہ یہ ہے. اسلام اس بات کا قائل ہے کہ تم یہ کہتے ہو کہ زمین آسمان کا خالق اللہ کا، ٹھیک ہے کہتے ہیں کہ ہم اسلام یہ کہتے ہیں، ہم یہ بنواتے ہیں کہ تم یہ کہو کہ زمین آسمان کا خالق اکیلا اللہ ہے. تم کہتے ہو زمین آسمان کا مالک اللہ ہے، اسلام کہتے تم یوں کہو کہ زمین آسمان کا خالق اکیلا مالک اللہ ہے. تم یوں کہتے ہو زمین آسمان میں بیٹے بیٹیاں عزت ذلت اللہ دیتا ہے، تم یوں کہو کہ اکیلا اللہ دیتا ہے. تم یوں کہتے ہو کہ زمین آسمان میں مشکل کشا اللہ ہے، تو اسلام کہتے تم یوں کہو کہ اکیلا مشکل کشا ہے. جب اکیلا آیا تو اس پہ کہنے لگے ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی بات ہے، بڑی عجیب بات ہے. ہم نے جو اللہ کے اسسٹنٹ یا ایسوسیٹ یا پارٹنر یا ساتھ شریک کر رکھے تو ان کا کیا بنے گا؟ مشرکین مکہ اللہ کے ساتھ جو پارٹنر بناتے تھے وہ 3 قسم کے تھے. پہلے صالحین کو بناتے تھے، دوسرا مظاہر فطرت، سورج چاند ستارے پہاڑ نبات، ان کو بناتے تھے، اور تیسرا اپنے ہاتھوں کے تراشے پتھروں کو بنایا کرتے تھے. وہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے اکیلا ہی منانا ہے، اکیلا خالق، اکیلا مالک، اکیلا رازق، اکیلا مشکل کشا، اکیلا حاجت روا، تو پھر یہ بتائیں یہ جو ہم نے 360 اور یہ فلاں فلاں، ان کا پھر رول کیا ہے؟ یہ پھر کس مرض کے لیے ان کو ہم نے بنا رکھا ہے کہ یہ انبیاء آدم علیہ السلام سے لے کر آمنہ کے لال تک، اور پھر نیک لوگوں کو جو ہم شریک کرتے ہیں، ان کا کیا ہے؟ تو وہ ان 3 ہستیوں کو شریک کرتے تھے، نیک لوگوں کو، مظاہر فطرت کو، اور معبودان باطلہ یعنی اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے پتھروں کو. تو وہ کہتے تھے کہ پھر اس کا کیا فائدہ؟ اس کے جواب میں آیا کہ اگر تم کہو اکیلا اللہ. اس لیے سورہ جو قرآن مجید کی سورہ 45 نمبر صورت ہے، سورہ زمر غالباً، اس کی آیت نمبر 45 میں ایک آیت آتی ہے جس میں علامہ آلوسی نے بڑا خوبصورت واقعہ لکھا ہے. وہ یہ ہے کہ اذا ذکر اللہ وحدہ، جب ان سے کہا جاتا ہے اکیلا مشکل کشا ہے، اشمئزت، ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، پریشانی آ جاتی ہیں، انقباض آ جاتا ہے، طبیعت ٹوٹنے لگتی ہے، چہرہ کالا ہو جاتا ہے. یعنی مشرک اگر یہ پہچان دیکھنا چاہیں کہ مجھے شرک کا مرض ہے یا نہیں، جس طرح پیرامیٹر ہوتے ہیں، لٹمس پیپر ہوتے ہیں، پہچان ہوتی ہے، اگر یہ کہا جائے ان کو کہ اکیلا اللہ مشکل کشا ہے، اکیلا اللہ حاجت روا ہے، اکیلا اللہ عزت ذلت دیتا ہے، اشمئزت قلوب، ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، تنگ ہو جاتے ہیں، چہرہ کالا ہو جاتا ہے، طبیعت میں بوجھ آ جاتا ہے، اندر ان کا باز ہو جاتا ہے، زلزلے جاگ اٹھتے ہیں، پریشان ہو جاتا ہے، جسم ٹوٹنے لگتا ہے. یہ کیوں؟ وَإِذَا ذُكِرَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ، جب کہا جاتا ہے نہیں فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، تو ان کے چہرے گلاب کی طرح کھل اٹھتے ہیں، طبیعت خوش جاتے ہیں، بازو کھل جاتے ہیں، نعرے بلند ہو جاتے ہیں، ہاتھ دور تک اٹھ جاتے ہیں، بڑے بڑے داد دینا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن نے علامہ آلوسی نے لکھا ہے اپنا واقعہ، علامہ آلوسی روح المعانی میں اسی آیت سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں کہ میرے علاقے، اپنے ذاتی واقعہ لکھتے ہیں کہ میرے علاقے کا ایک آدمی وہ ایک نیک فوت شدہ انسان کو مدد کے لیے پکار رہا تھا، تو میں اس کے پاس سے گزرا. میں نے کہا نیک فوت شدہ انسان سے مدد مانگنا ظن ہے، گمان ہے، میں کرے میں نہ کرے، میں بھی، لیکن زندہ خالق سے مدد مانگنا اور اس کا مدد کرنا یہ قرآن کے نصوص سے، آیات سے ثابت ہے. تو تم گمان کو عمل کرتے ہو، یقین کو چھوڑ دیتے ہو. کہ ایک کوئی نیک انسان تھا علامہ آلوسی کے زمانے میں، اس کو پکار رہا تھا علامہ آلوسی کے دور کا کوئی آدمی، اپنا ذاتی واقعہ لکھتے ہیں.
میں نے کہا کیسے کم نصیب ہو کہ زندہ کو چھوڑتے ہو، مردے کو لیتے ہو، یقین کو چھوڑتے ہو، گمان کو لیتے ہو، آیات کو چھوڑتے ہو، اپنی خواہش نفس کو لیتے ہو، تو تم کیسے کم نصیب ہو؟ تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ کہنے کہ کن کو پکار رہے ہو؟ کہنے کہ پھر علامہ علوسی کہتے ہیں میں نے تائید میں کہا کہ اذا سالک عبادی انی فانی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان، اللہ کہتے ہیں جب بھی میرے بندے مجھ سے پکارے میں پکار والوں کی پکار سنتا اور ان کی مدد کیا کرتا ہوں۔ تو میں نے اپنے موقف کی تائید میں یہ آیت بھی پڑھی، جب اس نے آیت سنی تو اس کا چہرہ گھٹ گیا، رنگ پیلا ہو گیا، ایسے انقباض بوجھ جیسے آدمی فیسز انڈیکس آف مائنڈ ہوتا ہے نا کہ آدمی کے اندر کی جو کیفیات ہوتی ہیں وہ چہرے پہ ظاہر ہو جاتی ہیں، تو وہ اس کا چہرہ بالکل کالی رات کی طرح سے ہو گیا۔ پھر علامہ علوسی کہتے ہیں وہاں سے اٹھا اور جو میرا محلہ تھا وہاں سے گزرا، پھر وہ گزر گیا تو میں گزرا، تو وہ جب میں گزرا تو وہاں لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ وہ آدمی جو بھی گزرا تھا جس سے آپ کوئی بات کر رہے تھے وہ یہ کہہ رہا تھا کہ علوسی اللہ کے ولیوں کو نہیں مانتا۔ یہ علامہ علوسی نے سورہ زمر کی آیت نمبر 45 میں لکھا ہے، بڑے مفسر ہیں، قدیم اور جدید مفسرین کے درمیان جو برج بنتے ہیں، علامہ علوسی ہیں روح المعانی کی تفصیل، وہ کہتے ہیں میں نے اس کو کہا کہ اللہ کے بندے نیک لوگ مدد کے لیے نہیں ہوتے، نیک لوگ، پارسا لوگ، انبیاء لوگ، ان سے لائف سٹائل مانگو، ان سے اسلوب حیات مانگو، ان سے دستور زندگی مانگو کہ میری تجارت ہے احکام دو، میری زراعت ہے احکام دو، میری اولاد ہے تربیت اولاد دو، میری بیوی ہے احکام زوجین دو، میں کیا کھانا ہے۔ تو نیک لوگوں سے زندگی گزارنے کا کرینہ، طریقہ، سلیقہ، شعور، اسلوب، لائف سٹائل مانگو۔ تو نیک لوگ زندگی گزارنے کے طریقہ دینے کے لیے ہوتے ہیں، مانگنے کے لیے نہیں ہوتے، مانگنے کے لیے اللہ ہوتا ہے۔ تو کہنے کو اس کے چہرے پہ بوجھ آ گیا۔ اچھا مشرکین مکہ اللہ کے اکیلے اللہ کا انکار کیوں کرتے تھے؟ تو مفسرین نے 2 وجہ لکھی ہے۔ جب ان کو کہا جاتا ہے نا کہ اکیلا اللہ مشکل کو جب آپ بھی کبھی کبھی اگر اپنا دیکھنا چاہیں کہ میرے اندر یقین ہے یا نہیں، تو تنہائی میں قد آدم آئینے کے سامنے بے ریا لمحوں میں کھڑے ہو کے کہیں اکیلا اللہ مشکل کشا ہے، تو پھر اپنے اندر کی کیفیت کو دیکھیں۔ اگر اندر موسم بہار آ جائے، اندر اونچے کھیل اٹھے، اندر چاندنی پھیل جائے، اندر خوشبو آ جائے، اندر فوارے پھیل جائیں، تو اپنے آپ کو مبارکباد دینا کہ شکر ہے شرک کا مرض مشرکانہ ماحول کے باوجود لگا نہیں ہے۔ اور اگر طبیعت میں لیکن ویکن چونکہ چنانچہ اگرچہ مگرچہ کے پلر بیساکھی آنا شروع ہو جائیں، تو پھر علاج فرض عین ہوتا ہے، چونکہ شرک لگ جائے تو پھر کوئی کائنات کی عبادت آسمان کی طرف پرواز نہیں کر سکتی، چاہے وہ عبادت حتیم بیت اللہ کے اور گنبد خضرا کے سائے کے نیچے بیٹھ کے کیوں نہ کی جائے۔ مشرکین مکہ اکیلے کے انکار کیوں کرتے تھے؟ قرآن مجید میں آتا ہے نا وَإِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَحْدَهُ، جب یہ جو آیت علامہ علوسی والی جس میں انہوں نے واقعہ لکھا، جب کہا جاتا ہے اکیلا اللہ سارے کام بناتے، اشمئزت قلوب، ان کے دل گھٹ جاتے ہیں، مر جاتے ہیں، دب جاتے ہیں، بوجھ آ جاتے ہیں، طبیعت ٹوٹ پھوٹ جاتی ہے، اندر اداسی پھیل جاتی ہے، ویران ماحول ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ تو مشرکین مکہ کی مفسرین نے اکیلے اللہ کے لفظ یہ مار کھا گئے، اس لیے سورۃ اخلاص کے بارے میں معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ صحابی ہیں، جب ان کا انتقال ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تبوک میں تھے، تو جبریل علیہ السلام گئے کہ یا رسول اللہ معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ کا انتقال ہو گیا، جنازہ آپ پڑھیں۔ آپ فرمایا میں تو تبوک میں ہوں، تو جبریل علیہ السلام کہنے لگے اگر آپ فرمائیں تو ان کی لاش یہاں لے آتے ہیں، آپ فرمائیں تو آپ کو پروں پہ بٹھا کے مدینہ لے جاتے ہیں، آپ فرمائیں تو تبوک اور مدینہ کے درمیان کے پہاڑوں کو ہٹا دیتے ہیں۔ لیکن جو بھی کہیں غیر معمولی واقعات ہو جائیں گے، جنازہ آپ کو ہی پڑھانا ہے۔ آپ نے کہا اتنا VIP پروٹوکول کیوں ہے؟ واپسی کوئی پڑھ لے گا، میں جا کے فاتح پڑھ لوں گا۔ کہ نہیں، اللہ کا حکم ہے، معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ عنہ کا جنازہ آپ نے پڑھنا ہے۔ پھر کیا نظام ہوا کہ پہاڑ ہٹا دیا گیا، آپ نے جنازہ پڑھایا۔ پھر پوچھا وجہ کیا؟ جبریل علیہ السلام نے کہا یہ چلتے پھرتے سورۃ اخلاص کثرت سے پڑھا کرتا تھا، اس کا معمول تھا، گھر میں جاتے ہو، کھیت میں جاتے ہو، پگڈنڈی پہ جاتے ہو، مکان پہ جاتے ہو، گھوڑے بیٹھتے ہو، تو اس کو یہ صورت، اللہ کو اپنی تمام صورتوں میں یہ صورت زیادہ پسند ہے جس میں اللہ کا ذات تعارف ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم۔ تو یہ صحابی کا ایک صحابی تھے، وہ امام تھے کسی مسجد میں، تو مغرب کی نماز میں سورہ فاتحہ تو فرض ہے، ہر نماز کی ہر رکعت میں فاتحہ کے ساتھ وہ ہر نماز میں سورۃ اخلاص بھی ضرور پڑھتے تھے۔ تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ کیا فاتحہ کی طرح ناگزیر ہے سورۃ اخلاص بھی؟ آپ نے کہا نہیں، کہ وہ جو آپ نے ہمارا امام طے کیا ہے وہ تو ہر نماز میں فاتحہ کے ساتھ اخلاص بھی پڑھ دیتا ہے۔ تو آپ نے بلا کے پوچھا ایسا کیوں کرتے ہو؟ کہا یا اللہ یا رسول اللہ، اس میں اللہ کا تعارف اتنا شاندار ہے کہ میرا دل کرتا ہے کہ ہر نماز میں اس کو پڑھتا رہوں۔ تو آپ فرمایا کہ تو جس طرح سورۃ اخلاص سے محبت کرتا ہے اللہ بھی تیرے ساتھ محبت کیا کرتا ہے۔ تو اب فرمایا کہ پوچھا گیا کہ کیا یہ اعزاز جو معاویہ بن معاویہ لیثی رضی اللہ کے ساتھ ہوا کہ اس کے جنازے کے لیے تبوک اور مدینہ اور پہاڑ اور پر اور لاش اور مجھے یہ سارا جو VIP پروٹوکول دیا گیا، یہ للمعاویہ خاصہ، یہ صرف معاویہ بن معاویہ لیثی کے لیے ہے یا جو معمول بنا لے؟ تو جبریل نے کہا جو معمول بنائے گا اس کے جنازے پہ آسمان کے فرشتے آیا کریں گے، کیوں کہ یہ صورت خالص کر دیتی ہے، اخلاص۔ ورنہ عام طور پر صورتوں کے نام
جو نام ہوتے ہیں وہ صورتوں کے اندر مذکور ہوتے ہیں. کوثر ہے تو کوثر ہے، بقرہ ہے تو بقرہ ہے، مائدہ ہے تو مائدہ ہے، یونس ہے تو یونس ہے، ابراہیم ہے. لیکن یہ صورت ان صورتوں میں ہے جس کا نام صورتوں کے اندر نہیں ہے. یعنی صورت اخلاص قل واللہ سے شروع کریں اور آخری آیت تک جائیں تو لفظ اخلاص نہیں آتا، لیکن اس کا نام عام صورتوں سے ہٹ کے رکھا گیا. اخلاص وہ صورت جس کو باشعور پڑھنے کے بعد شرک کے مرض سے پروردگار خالص کر دے، جس طرح بھٹی میں لوہا سونا جانے کے بعد سونے کے اندر میل کچیل ختم ہو جاتی ہے. مشرکین مکہ اکیلے پہ کیوں بوجھ ہوتا تھا؟ اتنی چیزیں مانی، یعنی بیت اللہ کا طواف کرتے تھے، حلال کماتے تھے، لوگوں کو رزق دیتے وغیرہ، لیکن اکیلے پہ کیوں؟ تو ان کی دو وجوہات لکھی ہیں. اکیلے لفظ سے چڑ کے دو اسباب تھے. ایک تو وہ کہتے تھے کہ اکیلا کمزوری کی نشانی، میں اکیلا تھا، وہ 10 بندے تھے تو پھر یہی حال ہونا تھا جو میرا منہ متا ہو گیا. تو لفظ اکیلا ہمیشہ کمزوری کی انسانی سوسائٹی میں اکیلا ہوں، میرا بھائی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، میری فیملی کوئی نہیں، میں اکیلا ہوں، مسافر ہوں، میں اکیلا تھا. تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ اکیلا ہونا اللہ کے ضعف اور کمزوری کی طرف اپنے اوپر قیاس کرتے ہیں. تو صورت میں آتا اللہ الصمد، صمد کہتے ہیں عربی زبان میں اس سردار کو. ایک معنی یہ، ایک تو عرف عام میں بے نیاز ہے، وہ بھی معنی ٹھیک ہے، لیکن ایک معنی لغت میں یہ صمد کہتے ہیں اس سردار کو جس کے سائے میں یا پناہ میں کوئی آ جائے تو زمین آسمان کی کوئی طاقت اس کو نقصان نہ دے سکے. اس کو عربی میں صمد کہتے ہیں. تو اللہ نے کہا تم جو میرے اکیلے پن پہ گھبراتے ہو تو میں وہ اکیلا ہوں جو پوری کائنات کو سنبھالتا ہوں. تمہیں مجبوری کیا ہے؟ عیسائی کہتے تھے کہ اللہ نے ہم اتوار کو چھٹی کیوں کرتے ہیں؟ یہ جو عیسائیوں کے اب ہمیں بھی کرنی پڑ رہی ہے. اتوار کی چھٹی کوئی اتفاقات زمانہ نہیں ہے، ان کے باقاعدہ عقیدہ ہے، قرآن مجید میں آتا ہے. وہ کہتے تھے کہ 6 دن میں اللہ نے زمین آسمان کو بنایا اور اللہ تھک گیا. ریسٹ کرنے کے لیے اللہ نے 7ویں دن سنڈے کا دن انتخاب کیا، اور اللہ نے تھکن کو پوری کائنات کی تخلیق کے نظم سے فارغ ہو کر تھکن کو ظاہر کرنے کے لیے اتوار کو ریسٹ کیا. ہم بھی اتباع سنت الہی میں اتوار کو چھٹی کیا کرتے ہیں جو ہمارے اوپر بھی پڑ گئی. حالانکہ یہ عیسائیوں کا ایک مردود غلیظ شرک پر مبنی مکروہ عقیدہ ہے جس کی وجہ سے وہ اتوار کی چھٹی کیا کرتے ہیں. اتوار کی چھٹی رسم دنیا نہیں ہے. اس لیے اسرائیل جب بنا تو اسرائیل نے پہلا کام یہ کیا اتوار کی چھٹی کینسل کر کے ہفتے کی چھٹی کرانے کے، چونکہ یہودی تھے تو یہودیوں کے ہاں اللہ نے ہفتے والے دن فارغ ہوا تو وہ کہتے تھے ہفتے کو ہم کر. اس لیے کمال اتاترک جب آیا تو اس نے پہلا کام یہ کیا کہ جمعے کی چھٹی کینسل کر کے اپنے آباء و اجداد کی طرح اتوار کی چھٹی کو روح بنا. تو ہمارے ہاں یہ تو اچھا ان کے کہتے تھے کہ اللہ تھک گیا 6 دن میں اور اللہ نے یہ کام کیا. تو قرآن مجید نے کہا وما مسنا من لغوب، اللہ کو تھکن کوئی نہیں ہوا کرتی چونکہ اللہ ذوف سے پاک ہے، کمزور. تو ایک کہتے تھے کہ چونکہ اللہ اکیلا ہے اس لیے اللہ کا کوئی اسسٹنٹ کو ہونا چاہیے. تو پھر وہ اپنے دانست میں اللہ کی کمزوری کو، جو اکیلے پن کی کمزوری تھی، اس کو سپورٹ کرنے کے لیے 3 قسم کے اللہ کو پلر دیتے تھے. صالحین کے یعنی انبیاء، پارسا، نیک، اولیاء، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے یہ اسسٹنٹ ہیں، ایسوسیٹ ہیں، اللہ کے معاون ہیں، اللہ نے ان کو ڈیوٹی لگائی ہیں ہم اس لیے. تو یہ اپنی دانست میں اللہ کا تعاون کرتے تھے. اور سیکنڈ ون وہ کہتے تھے کہ یہ جتنی بھی کائنات کی چیزیں ہیں، بڑی بڑی بھاری بھرکم نیلا سمندر، پھیلا ہوا آسمان، بچھی ہوئی زمین، مضبوط پہاڑ، یہ بھی اللہ کا تعاون کرتے ہیں. یا تھرڈ ون وہ یہ کہتے ہیں کہ جو ہم یہ سونے کے، چاندی کے، پتھر کے بت بناتے ہیں. تو لفظ اکیلے پن کی کمزوری کو زائل کرنے کے لیے ان کے ذہن میں شیطان نے نورانی ڈال ڈالا تھا کہ ان کو ساتھ ملاؤ تاکہ اللہ کی کمزوری. ایک تو عالمیہ یہ تھا کہ جس کے بنا پہ لفظ اکیلا، وہ جو قرآن مجید نے کہا نا قل هو اللہ احد، اس لیے قرآن یہ نہیں کہا قل هو اللہ واحد، کہہ دو اللہ ایک ہے. ایک کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. آپ کو کوئی دوست ملنے کے لیے آتا ہے کہ میں ملنا چاہتا ہوں تنہائی میں، آپ کہتے ہیں کون کون ہے؟ آپ کہتے ہیں ایک میں بیٹھا ہوں، تو وہ سمجھ جائے گا کہ دوسرا بھی کوئی نہ کوئی ہوگا، کیونکہ ایک کے بعد گنتی ختم نہیں ہوتی، ایک کے بعد گنتی شروع ہو جاتی ہے. اور اگر وہ کہتا ہے اکیلا میں بیٹھتا ہوں تو پھر وہ کبھی سوال نہیں کرے گا دوسرا کون ہے، چونکہ اکیلا گنتی کی موت ہے. تو قرآن مجید نے کہا قل هو اللہ واحد، یہ ہمارے یہاں ترجمہ ہوتا ہے کہہ دو اللہ ایک ہے. یہ ایک ترجمہ ہمارے دماغ کی کمزوری ہے، ورنہ ترجمہ یہ ہے کہہ دو اللہ اکیلا ہے، کیونکہ اکیلے کے بعد گنتی کی جان نکل جاتی ہے. ہمارے ہاں ایک ترجمہ کر کے پھر وہ چور دروازے کھل جاتے ہیں، جس چور دروازوں کو بند کرنے کے لیے شریعت نے واحد کی بجائے احد کا استعمال کیا تھا. ایک تو المیہ یہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ اللہ اکیلا ہے، تو پھر اس کا دوسرا یہ کام کر لیتے تھے کہ اپنے طور پر اللہ کو تعاون کرتے تھے. ایک آدمی کو کسی نے کہا نا قرآن مجید میں کوئی نقص نہیں ہے، تو اس نے قرآن مجید کو پڑھا تو اس میں خنزیر کا نام بھی تھا، ابلیس کا نام بھی تھا، بندر کا نام بھی تھا. تو اس نے غور سے پڑھا، اس نے کہا یہ تو اللہ کہتے ہیں میرے قرآن مجید میں کوئی ایسی بات نہیں ہے. تو اس نے چپکے سے قرآن اٹھایا اور دادا کے خنزیر کی جگہ دادا کا نام لکھ دیا، بندر کی جگہ باپ کا نام لکھ دیا، ابلیس کی جگہ اپنا، اور پھر کہنے کا شکر ہے میری نظر پڑ گئی، ورنہ لوگ اعتراض کرتے کہ قرآن مجید میں. تو وہ خوش ہو گیا اپنی نظر میں کہ میں نے قرآن کو پاک کر دیا ایسے لفظوں سے. تو اس طرح مشرکین مکہ بھی خوش ہو گئے کہ ہم نے اللہ کے اکیلے پن کے تصور کو زائل کرنے کے لیے یہ ساتھ اللہ کے پارٹنر لگا دیے.
دوسری جو اللہ کے لفظ اکیلے سے، اس لیے وہ کہا ان ھذا لشیء عجاب، پھر قرآن مجید نے ان کے قول کو انورٹرز قوماز میں قرآن مجید میں درج کر دی. یہ جملہ ابو جہل کا تھا، ان ھذا لشیء عجاب، یہ تو بڑی عجیب بات ہے کہ آپ نے کہا اللہ اکیلے کو مانے. تو قرآن نے ان کے جملے کو بھی انورٹرز قوماز میں قرآن مجید میں درج کر دیا کہ جب احد کا لفظ ہے تو انہوں نے بجائے اس کو ماننے کے کہہ دیا یہ تو بڑی عجیب بات ہے. دوسرا جو ان کے نظر میں تھا کہ اللہ اکیلا ہے اور اللہ کے اکیلے اس کے لیے تھا کہ ان کے رزق روزی کا مسئلہ تھا. انہوں نے نیک لوگ یا پارسا لوگ یا خود ساختہ معبودان باطلا ان کی طرف خانہ ساز دلائل کر کے روایتیں منسوب کی تھی. یہ جنگلوں سے پار گزارتا ہے، یہ بیٹیاں دیتا ہے، یہ بیویوں کو ٹھیک کرتا ہے، یہ گمشدہ واپس لاتا ہے، یہ جنگلوں میں. تو انہوں نے ان نیک لوگوں کو یا بتوں کی طرف کچھ اختیارات منسوب کر کے کہا تھا ان لوگوں کے پاس اللہ نے اپنی کائنات چلانے کے لیے ان لوگوں کو اختیارات دیا. میں حرم میں بیٹھا تھا، رمضان کے دن تھے یا حج کے دن، ان دو میں سے کوئی تھا. تو حتیم کے اندر ایک صاحب بیان فرما رہے تھے، کوئی وہاں کے سعودی حکومت کی طرف سے اپائنٹ تھے. وہ کہنے لگے جب کوئی آدمی اللہ جیسی ذات کو دنیا کی بادشاہ سے تشبیہ دیتا ہے اسی وقت کافر ہو جاتا ہے. بادشاہ پیشاب کرتا ہے، بادشاہ میں غلاظت ہوتی ہے، بادشاہ کا باپ ہوتا ہے، بادشاہ کا بیٹا ہوتا ہے، بادشاہ کی بیوی ہوتی ہے، بادشاہ کی آنکھیں ہوتی ہیں، بادشاہ سانس کا محتاج، دیکھنے کا محتاج. جو اتنا سر تپا غلاظتوں کے مجموعے کو اس پاک ذات سے تشبیہ دے کر بات کو چلاتا ہے، اسی تشبیہ کے آغاز پہ اس کا کافر ہو جاتا ہے. اس کو نکاح دوبارہ کرنا چاہیے، چونکہ ولا فلا تضربوا للہ الامثال کہ ہمارے ہاں شرک کے چور دروازے کھولنے کے لیے کہ کیا اللہ بادشاہ نہیں ہے کیا؟ تو بادشاہ ہے تو دنیا کے بادشاہ سارے کام. تو جب یہاں سے بادشاہ کے لفظ سے ریزمبلنس ہو جاتی ہے تو پھر بادشاہ اور اس کی کیبنٹ اور اس کے وزیر اس کے مشیر پھر ایک لمبا کچا چٹا کھل جاتا ہے. پھر یہاں سے پھر وہ سارے کام شروع ہو جاتے ہیں جو یار لوگ اپنے رزق. تو مشرکین مکہ کا دوسرا المیہ یہ تھا کہ اپنے پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے انہوں نے منسوب کر رکھے تھے ان معبودان باطلہ کی طرف اختیارات کا ایک تسلسل. پھر کہتے تھے کہ یہ تم سے راضی ہوں گے کب؟ جب کھجوریں دو گے، جب ستو دو گے، جب گھی دو گے، جب بھیڑیں دو گے، جب کھجوریں دو گے. تو یوں پھر ان کو نہیں لگنا پھٹکری رنگ چوکھا آ جاتا تھا. تو پھر اپنے پیٹ کا دوزخ بھرنے کے لیے اللہ کے پارٹنر قرار دے کر انہوں نے اپنے رزق روٹی کا کام چلا رکھا تھا. اس لیے قرآن مجید نے پہلا عقیدہ یہ ہے کہ یہ اللہ کو ماننا نہیں ہے. اللہ کو تو مشرکین مکہ مانتے تھے، جیسے میں نے کہا وہ بھی مانتے تھے. عبد الکعبہ نے اچھا کیا نام؟ عبداللہ کہاں رکھتے تھے، عبد الرحمن نام ان کے یہاں رکھے ہوئے تھے، لیکن مارے کہاں گئے؟ لفظ اکیلا پہ آ کے انہوں نے انکار کر بیٹھے ان ھذا لشیء عجاب. دوسرا جو مشرکین مکہ کے ساتھ ایک غلط فہم پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتے تھے. یہ دوسرا ان کے متعلق سب کانٹیننٹ میں ایک تصور پایا جاتا ہے کہ وہ اللہ کے محبوب کو نہیں، اللہ کے محبوب کو مانتے تھے، ہر حوالے سے مانتے تھے، لیکن وہ ان کا المیہ یہ تھا کہ وہ کہتے کہ ہم محمد بن عبداللہ مانتے ہیں، محمد رسول اللہ نہیں مانتے. وہ آپ کے محمد بن عبداللہ کے قائل تھے. اس لیے جب آپ علیہ السلام کا میلاد ہوا، ولادت بادشاہ، تو ابو لہب نے سب سے زیادہ اونٹ ذبح کیے اور غلام کیے کہ محمد بن عبداللہ پیدا ہو گئے. اور جب 40 سال کے بعد اسی ذات اقدس نے کہا میں محمد بن عبداللہ سے محمد الرسول اللہ ہو گا، تو سب سے پہلے آمنہ کے لال کے میلاد کے موقع پر، خوشی کے موقع پر سوغات تقسیم کرنے والا، اونٹوں کو ذبح کرنے والا، سب سے پہلے اس نے کہا تیرے ہاتھ ٹوٹے، ہم نے تمہیں محمد بن عبداللہ مانا تھا، محمد الرسول اللہ نہیں مانا تھا. تو ان کا ادھر بیٹھ جاؤ بابا جی. ان کو دوسرا المیہ یہ ہو گیا کہ انہوں نے ادھر بٹھا دو. دوسرا المیہ یہ تھا ان کا کہ وہ اللہ کے محبوب کو محمد بن عبداللہ مانتے تھے، محمد الرسول اللہ نہیں مانتے. اچھا محمد رسول اللہ کیوں نہیں مانتے تھے؟ کیا ان کو اللہ کے محبوب کے جمال پہ اعتراض تھا؟ تو کہ نہیں، وہ تو آپ کو وسیم قسیم کہتے تھے. کیا آپ کے کمال پہ اعتراض تھا؟ تو آپ کو صادق امین کہتے تھے. کیا آپ کے انفرادی زندگی کے اوپر کوئی انگلی اٹھائی تو کہتے تھے کہ نہیں 40 سال ہے میری زندگی تمہارے سامنے ہے، اس میں کوئی نقص نکال کے دکھا لو. پھر وجہ کیا تھی؟ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر ہم نے آپ کو محمد بن عبداللہ سے محمد رسول اللہ مان لیا تو رسول اللہ ایک اعزاز ہے، ایک عقیدہ ہے، اس کا تقاضا یہ ہے کہ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. اگر تم میرے محبوب محمد بن عبداللہ کو محمد رسول اللہ مان لو گے تو پھر عمر میری تھی مگر اس کو بسر اس نے کیا. پھر تمہارا آنکھیں تمہاری ہوگی، دیکھو گے وہ جو میرا محبوب چاہے گا، زبان تمہاری ہوگی، بولو گے وہ جو میرا محبوب چاہے گا، دماغ تمہارا ہوگا، سوچیں وہ آئیں گی، پیٹ تمہارا ہوگا، لقمہ وہ جائے گا، تجارت تمہاری ہوگی لیکن تجارت کے آداب. تو وہ کہتے تھے کہ ہم سے یہ بوجھ نہیں اٹھایا جا سکتا. پھر انہوں نے جن لوگوں کو دیکھا
کہ آگے ابو بکر، عمر، عثمان، طلحہ، زبیر، علی، حسن، حسین، معاویہ رضی اللہ عنہم اجمعین، انہوں نے دیکھا کہ جنہوں نے اللہ کے نبی کو رسول مان لیا ان کی زندگی بدل گئی. وہ ان سے کہتے کہ تمہارا کوئی ذاتی اختیار ہے کرنے کے؟ نہیں. کچھ سوچنے میں، کھانے کو کرنے کے. کیوں؟ انہوں نے کہا رسول ماننے کا تقاضا یہ ہے کہ اب جو یہ ذات دے گی ہم لیں گے. ہم زمین ہیں اور یہ کاشتکار کی طرح جو بیج پھینکیں گے، تجارت کے بیج، زراعت، جس طرح کاشتکار زمین پہ بیج پھینکتا ہے تو زمین کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا. چنبیلی لگائے، گلاب لگائے، موتی لگائے، آم لگائے، انار لگائے، بادام لگائے، زمین کاشتکار کے حوالے اپنے آپ کو کر دیتی ہے. تو اس طرح صحابہ کہتے تھے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول ماننے کے بعد اب کسی آدمی کا اپنی ذات پہ، کائنات پہ، اولاد پہ، معاش پہ، تجارت پہ، زراعت پہ، جوانی پہ، بڑھاپے پہ، جذبات پہ، احساسات پہ، کیفیات پہ، شب روز پہ، ماہ و سال پہ، لین دین پہ ذاتی اختیار نہیں. وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم، کی محمد سے وفاتوں نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا جس کو اقبال کہتے ہیں، لوح و قلم تیرے ہیں. تو پھر پوری طرح سرنڈر کرنا پڑتا تھا. مشرکین مکہ کہتے تھے کہ کفر بہتر ہے نفاق سے. نفق کہتے ہیں سرنگ کو. آپ نے دیکھو کہ سعودی عرب میں جو نفق خالد، نفق فیصل لکھا ہوتا ہے. نفق سے منافق نکلا ہے. عربی میں جو گوہ ہوتی ہے یہ سانپ کے قبیلے کا ہوتا ہے. اس کو گوہ کو عربی میں نفق، جو گوہ کا بل ہوتی ہے نا، عرب زمانہ جاہلیت میں گوہ کو کھایا کرتے تھے. اسلام سے پہلے ڈارک ایج میں کھایا کرتے تھے. تو گوہ کے بل کے دو سوراخ ہوتے ہیں. سانپ کا ایک سوراخ ہوتا ہے، وہیں سے داخل ہوتا ہے، وہیں سے نکلتے ہیں. گوہ کو جب کسی بل میں داخل ہوئی تو وہ گوہ کے اوپر کنکر پھینکتے، پانی پھینکتے، روڑے پھینکتے، گوہ وہاں سے نکل جاتی. تو کہتے بھائی گوہ نے نفق کی، گوہ منافق ہو گئی، آئی ادھر سے اور نکل ادھر سے گئی. تو وہ کہتے تھے کہ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ زبان سے کہیں محمد رسول اللہ اور عمل سے کہیں حبل، لات، منات، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، نیلا، وصاف. تو وہ کہتے کافر بہتر ہیں منافق سے. اس لیے اسلام میں منافق کی سزا زیادہ ہے کافر کی نسبت، چونکہ منافق سے دھوکے کا امکان زیادہ ہو سکتا ہے. منافق ممکن ہے اسلام کا دعویٰ کر کے لوگوں کو کہہ سکتا ہے زمزم کی بجائے شراب پلا دے، بکری کی بجائے سور کھلا دے، تو وہ تو کر سکتا ہے. اس لیے وہ کہتے تھے کہ ہم سے اگر ہو سکا ہم مردوں کی طرح آپ کی مانیں گے. اگر آپ کو رسول مانیں گے تو آپ کی مانیں گے. میں کبھی کبھی سوچتا ہوں کہ مشرکین مکہ کے سامنے جو رول ماڈل تھے وہ ابو بکر، عمر، عثمان، علی تھے. یعنی آپ اندازہ کریں کہ مدینہ میں جب مائگریشن کر کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم عامر بن فہیرہ اور صدیق اکبر رضی اللہ جب مدینہ پہنچے ہیں قباء کی بستی سے پہلے، تو اہل مدینہ کو پتہ نہیں تھا کہ نبی کون ہے. پہلی دفعہ آپ تشریف لے کے جا رہے تھے. نبی کون ہے، امتی کون ہے، غلام کون ہے، آقا کون ہے، تو انہیں پتہ نہیں چل رہا تھا. وہ آ کے پوچھ رہے تھے آنکھوں ایک دوسرے کو، وہ ہمارا مہمان، مقصود، مطلوب، محبوب وہ کون ہے. تو لوگ اجنبی وہ جان نہیں رہے تھے. پھر وہ کبھی آ کے سلام کرتے اللہ کے محبوب کو، کبھی سلام کرتے صدیق اکبر کو. پھر آہستہ آہستہ ان کا جھکاؤ بڑھ گیا صدیق اکبر کی طرف. پہلے سلام صدیق اکبر کو کریں، چونکہ عربوں میں جس کو زیادہ عظیم سمجھے پہلے سلام کرتے ہیں، بعد میں دوسرے کرتے ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا کہ اہل مدینہ کو دھوکہ لگ گیا. تو پھر انہوں نے کیا کہا، انہوں نے پھر جب تھوڑی سی دھوپ آئی تو اپنی چادر اٹھا کر اللہ کے محبوب کے اوپر صاحبان کی طرح تان کے کھڑے ہو گئے، جس سے اہل مدینہ کو پتہ چلا کہ یہ ہے امتی، یہ ہے نبی. تو یوں رنگ میں رنگے ہوئے تھے کہ پتہ نہیں چلتا تھا. تو مشرکین نے جو رول ماڈل دیکھے تھے، ابو بکر دیکھے تھے. اگر ہمارے دور کو دیکھتے تو 1000 دفعہ محمد رسول اللہ کہہ لیتے کہ اگر کھانا اپنی مرضی کا، پینا اپنی مرضی کا، شادی اپنی مرضی کی، تجارت اپنی مرضی کی، شکل شبات اپنی مرضی کی، لین دین اپنے مرضی کا. اگر وہ کہتے ہیں کہ رسول ماننے کے بعد رسول کی نہیں ماننی، سیمپل ہمارے جیسے، تو کسی غم گسار کی شفقتوں کا یہ خوب میں نے صلہ دیا. جو میرے غم میں گھلا کیا میں نے اس کو دل سے بھلا دیا. جو جمال روح حیات تھا، جو دلیل راہ نجات تھا، اسی راہ بر کے نقوش پاک و مسافروں نے مٹا دیا. تیرے حسن خلق کی ایک رمق میری زندگی میں نہ مل سکی، میں اسی میں خوش کے شہر کے در و بام کو تو سجا دیا. میں تیرے مزار کی جالیوں ہی کی مدحتوں میں مگن رہا. تیرے دشمنوں نے تیرے چمن میں خزاں کا جال بچھا دیا. تیرے سور و بدر کے باب کے میں ورق الٹ کے گزر گیا. مجھے صرف تیری روایتوں کی حکایتوں نے مزہ دیا. کبھی اے عنایت کم نظر تیرے دل میں یہ بھی کسک ہوئی، جو جمال روح حیات تھا اسے تیرے غم نے رلا دیا. اگر رسول کو مانو اور رسول کی نہ مانو تو پھر اس عقیدے پہ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ انسانیت کی بنیادی قدروں کے خلاف ہے کہ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دو اور پھر وہ مشرق جائے میں مغرب جاؤں، وہ شمال جائے میں جنوب جاؤں، وہ سادگی کہے میں فضول خرچی کو، وہ غیرت کہے میں بے غیرتی کو، وہ پردہ کہے میں بے پردگی کو، وہ سچ کہے میں جھوٹ کو، وہ تجارت کہے میں سود کو، وہ حلال کہے میں حرام کو، وہ دن کہے. تو وہ کہتے تھے کہ یہ انسانیت کی وفا کے بنیادی قدروں کے خلاف ہے کہ کسی کے ساتھ دست تعاون بڑھایا جائے، اس کو مرشد مانا جائے، پھر اس کے اپنے
آپ کو اس کے حوالے نہ کیا جائے۔ تو یہ دوسرا مسئلہ تھا کہ وہ کہتے تھے کہ رسول ماننے کے بعد رسول کی ماننی ہے تو رسول کو مانو، اور اگر رسول کی نہیں ماننی تو پھر کافر ٹھیک ہو منافق سے، چونکہ وہ کہتے تھے کہ انسانی قدروں کے خلاف ہے کہ کسی کو مانا جائے۔ یعنی ایک ہوتا ہے انسانیت کے تقاضے، ایک ہے اسلام کے تقاضے، ایک ہوتا ہے جانور کے تقاضے۔ وہ کہتے ہیں انسانی تقاضوں کا بھی کوئی خیال ہوتا ہے کہ انسان کسی کے ساتھ تعلق بڑھائے تو پھر اس کی ماننی چاہیے۔ تیسرا مشرکین مکہ کے متعلق یہ تھا کہ وہ قرآن کو نہیں مانتے تھے، قرآن کو مانتے تھے لیکن وہ کہتے تھے کہ قرآن محمد کا کلام ہے، قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے۔ اس کا وہ کہتے تھے کہ یہ کوئی عجمی آدمی ہے جو داستانیں گھڑ کے لاتا ہے عجم سے، اور سوراب رستم کے قصے سناتا ہے، اور اللہ کے محبوب محمد اس کو پھر عربی میں ٹرانسلیشن کر کے میں کہتے ہیں یہ کلام آ گیا۔ اس پہ مظہری نے لکھا بڑی خوبصورت بات، الرحمن علم القرآن، جو سورۃ الرحمن ہے جس کو عروس القرآن کہتے ہیں، مظہری نے لکھا کہ یہ جو پہلی دو صورتیں الرحمن علم القرآن، وہ کہتے ہیں اس پہلی دو صورتوں میں آیتوں میں رد ہے مشرکین مکہ کے اس طنز کا کہ محمد کو کوئی عجمی آ کر کہانی سناتا ہے اور وہ اس کی ٹرانسلیشن کراتے ہیں۔ اللہ نے کہا الرحمن علم القرآن، رحمان ہے جو اپنے عبد منیب کو خود قرآن سکھایا کرتا ہے۔ پھر قرآن مجید میں انہوں نے چیلنج کیے گئے، دو چیلنج کیے گئے، اگر تم مان لیتے ہو کہ یہ قرآن محمد کا ہے اللہ کا نہیں ہے تو پھر تم بھی تو عرب ہو، تمہاری ماں عرب، باپ عرب، شاعر ہو، ادیب ہو، خطیب ہو، ادیب ہو، عربی زبان ہے، گھٹی عربی پڑھی، تم نغمے کہتے ہو، ہجو کہتے ہو، رجزی اشعار کہتے ہو، نغمے کہتے سارا، تم مہربانی کرو قرآن مجید جیسی ایک کلام تم بھی 114 صورتوں کا کلام، ایک کلام تم بنا کے لو، اچھا یہ نہیں تو 10 صورتیں بنا کے لو، یہ نہیں تو چلو ایک ہی صورت بنا کے لو۔ سورہ والا سر اتری تو ایک صحابی نے جا کے بیت اللہ کے اوپر ہینگ کر دی، وہ جو سبا معلقہ کے جہاں کلام لکھے ہوتے تھے تو وہاں انہوں نے جا کے لکھ دی سورہ عصر والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق، منی سورت جس میں جہان مانی کے آباد ہیں، وہ جا کے انہوں نے ہینگ کر دی۔ تو ایک مشرک نے پڑھی، اس نے اپنے ایک مسلمان دوست کو کہا کہ میں نے وہ صورت جو تم نے کہتے تھے کہ محمد کے کلام کی مثال کوئی نہیں لا سکتا، میں لاتا ہوں۔ انہوں نے کہا لاؤ، تو اس نے پھر اس صورت کے وزن پر ایک صورت لکھی جس کا عربی متن تو مجھے نہیں آتا، لیکن اس نے سورہ وبر قرار دیا۔ وبر عربی میں ایک جانور ہوتا ہے جس کے بلی کی طرح دو کان ہوتے ہیں، بلی کا سائز ہوتا ہے لیکن باقی آتے ہیں بلی کے ساتھ نہیں، اس کو عرب وبر کہتے تھے۔ تو اسے کہا واللہ سر زمانہ گواہ، اس نے کہا یا وبر بلی گواہ، یعنی آپ اندازہ کریں معنویت کے اعتبار سے بھی دیکھیں یہ قرآن کے مقابلے میں کلام لا رہا تھا۔ تو پھر اس نے کلام سنا کر وہ ایک کافر کو سنایا، خوش ہو کر ایک کافر نے، کہ میں نے مسلمانوں کے چیلنج کو چیلنج کر دیا، میں نے قرآن کا جواب لکھ دیا۔ اس نے کہا کیا کلام کیا؟ اس نے کہا یہ والعصر ان الانسان لفی خسر، وہ جو سورہ عصر تھی جس کے متعلق امام شافعی کہتے ہیں اگر 113 صورتیں نہ اترتی انسانیت کی ہدایت کے لیے جامع معنی دستور سورہ عصر میں کافی ہے، یہ پورے قرآن کا تازہ پھلوں کا نچوڑ ہے۔ العصر کہتے بھی تازہ پھلوں کے نچوڑ کو ہیں، جس طرح پھل کئی مالٹے ڈالے تو ایک گلاس بھرتا ہے، 113 صورتوں کو نچوڑو تو جو گلاس بھر کے سامنے آتا ہے وہ سورہ والعصر بن جاتی ہے۔ تو والعصر کا امام شافعی کہتے تھے کہ لو تدبر الناس هذه السورہ، اگر لوگ اس صورت پہ غور کر لیتے تو ان کے دونوں جہانوں کے بنانے کا نسخہ کیمیا قابل عمل سورہ عصر کے اندر پوری طرح موجود ہے۔ تو اس نے اس سورہ عصر کے جواب میں اس مشرک نے جب اس صورت کا جواب لکھا اور اپنے ایک مشرک دوست کو سنایا اور پھر داد طلب نگاہوں سے دیکھا، خراج لینے کا اسے کہ دیکھو میں نے توڑ کر، اس نے کہا واقعی یار تم نے بڑا کمال لکھا، اے بلی تمہارے دو کان ہیں ایک سینہ باقی ساری بدصورت ہے۔ یہ اس کی صورت کا پورا ترجمہ تھا، اے بلی تیرے دو کان ہیں ایک سینہ باقی تو بڑی بدصورت۔ اس نے کہا دیکھو یا وبر انک انت لہ اذنان و صدر، اس قسم کی وہ ذریعات اس نے بکی تھی۔ تو اس نے جب اپنے مشرک دوست کو سنا اور کہا بولو کیسے لکھا؟ اس نے کہا میں داد دوں کا داد، وہ سننے والا بھی مشرک سنانے والا بھی مشرک، اس نے کہا داد دوں کا داد دو، اس نے کہا لو داد یہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد۔ اس نے کہا تمہارے اس تقابل کے بعد میں پہنچ گیا کہ یہ کلام انسان کا نہیں ہے، اگر انسان کا کلام ہوتا تو تم شاعر ہو، شاعر ابن شاعر ہو، 400 کے اشعار پر نظمیں لکھتے ہو، رزمیہ اور ہجویہ اور اس قسم کی حربیہ نظمیں تم لکھ سکتے تھے۔ تو مشرکین کہتے تھے کہ یہ کلام اللہ مانے تو پھر اللہ کی ماننی پڑے گی۔ اگر انہیں پتہ ہوتا کہ کلام اللہ ماننے کے بعد بھی 14ویں صدی کے مسلمانوں کی طرح رہ سکتے ہیں تو وہ کب سے قرآن کو کلام اللہ مان سکتے تھے۔ دنیا کا واحد ملک ہے 251 ممالک میں پاکستان جو کلمے کے نام پہ آزاد ہو، دنیا کا کوئی ملک ایسا نہیں ہے جو کلمے کے نام پہ آزاد ہو۔ یہ واحد ملک ہے جس کی رگوں میں، جڑوں میں، ناروں میں، نظریوں میں، سفر میں، ہجرت میں، سوچ میں صرف ایک ہی ہے پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ۔ شاید دیہاتوں میں چلے جائیں تو کچھ بوڑھے کھانستے ہوئے ابھی نظر آ جائیں جو اس نغمے کے یا اس کلمے کے یا اس نعرے کے
یہ سلوگن کہ اب بھی وٹنس ہو کہ ہاں ہم نے واگا بارڈر پار کرتے ہوئے جس نعرے کو بلند کر کے انڈیا کو چھوڑ کر باغوں کو گھروں کو محلات کو چھوڑ کر پاک زمین پہ واگا بارڈر پار اترے تھے، اس کے جس نعرے کے سائے میں اترے تھے وہ نعرہ یہی تھا پاکستان کا مطلب کہ لا الہ الا اللہ۔ یہ واحد ملک ہے، لیکن عجیب بات ہے کہ 251 کے لگ بھگ UNO کے ممالک میں سے پاکستان واحد ملک جس کی بنیاد کلمے پہ اور اس کے نصاب تعلیم میں قرآن کا ناظرہ پڑھنا بھی ضروری نہیں ہے۔ یعنی مشرکین مکہ کہتے ہیں کہ اگر اس کو کلام اللہ مانے تو سارے انسانی علوم سے پہلے اس کو پڑھنا انسانوں کا حق ہے، کہ جس کو مانے اس کی مانے۔ اگر اس کو مانے کہ یہ اللہ کا کلام ہے تو پھر مجھے کیا کہ فزکس کیمسٹری میتھ باٹنی بایولوجی ان میں چکر لگاتا ہوں اور قرآن کو نہ سمجھوں۔ کسی آدمی کے جاہل ہونے کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی کا اپنے آپ کو سمجھنا اتنا ضروری نہیں ہے، کائنات کو سمجھنا اتنا ضروری نہیں جتنا قرآن کو سمجھنا ضروری ہے۔ یہ سب سے پہلا مطالبہ ہے۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اس کو بہتر ہے کہ اللہ کے کلام کے بجائے محمد کی تصنیف مان لیں۔ اگر اللہ کا کلام مان لیا تو پھر میرے اوپر حق بن جائے گا۔ مشرکین مکہ کے پس منظر دیکھیں، ان کے دماغی نفسیات دیکھیں، ان کے سوچوں کے محرکات دیکھیں۔ وہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ کا کلام مان لے تو ماننا پڑے گا، لہٰذا مان نہیں سکتے۔ تو قرآن مجید نے کہا کہ اگر یہ اللہ کا کلام نہیں ہے اور تمہارا ہی انسان جیسا کلام ہے تو الفابیٹ تمہارے پاس بھی ہیں، شعر و شاعری تم بھی جانتے ہو، جملوں کی لغت بنت تم بھی جانتے ہو، تم بھی اس جیسا۔ تو 1400 سال سے قرآن مجید کے چیلنجز جو ان چیلنج ہو چکے ہیں ان میں ایک قرآن مجید کا یہ چیلنج بھی ہے، ان کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فاتوا بسورۃ من مثلہ، تم اس جیسی ایک ہی صورت۔ یہ آخری چیلنج ہے، پورا کلام بنا کے لاؤ 14 صورت نہیں، 10 بنا کے لاؤ نہیں، آخری اور لاسٹ ون چیلنج۔ چلو چاہے اس کی ننھی منی آیت صورت جو ہے والعصر ہے یا کوثر ہے وہ تمہارے سامنے سیمپل بھی ہے، مضمون بھی ہے، انداز بھی ہے۔ تو آج تک 1500 سال کے بعد اسلام پہ بے شمار حملے ہوئے، مسلمانوں پہ بے شمار حملے ہوئے، جغرافی حملے، سیاسی حملے، عسکری حملے، حربی حملے، لیکن کوئی آج تک اس چیلنج کو قبول نہیں کر سکا کہ قرآن جیسی ایک اور صورت بنا سکے۔ چوتھا جو مشرکین مکہ کا جو ان کے حوالے سے تھا وہ مرنے کے بعد کی زندگی جو اکاؤنٹیبلٹی ہے، احتساب ہے، میں کسی کی نظر میں ہوں، میری ویڈیو آڈی بن رہی ہے، اس کے حوالے سے مار کھا گئے تھے۔ وہ کہتے تھے حیات لما توعدون، مرنے کے بعد کون زندہ ہوگا، کیسے ممکن ہے؟ آس بن وائل مشرک تھا، مدینہ منورہ میں جنت البقیع سے ایک پرانی سیڑھی لایا، اس کو 2 ہتھیلیوں میں یوں رکھ کے رب کیا، اور کہنا رب کرنے کے بعد ہڈی تھی اس کو چورا چورا بنا کے پھونک ماری، کہنے لگا میں یحیی العظام وہی رمیم، کون زندہ کرے گا جس انسان کی آخری چیز جو سہارا ہوتا ہے وہ ریڑھ کی ہڈی ہوتی ہے، اور ریڑھ کی ہڈی اتنی کمزور ہوگی کہ 2 ہاتھوں کے رگڑنے کو برداشت نہیں کر سکی اور وہ ختم ہوگی۔ تو آپ بتائیں کہ کون زندہ کرے گا اس کو؟ تو اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفہ فاذا هو خصیم مبین وضرب لنا مثلا ونسی خلقہ قال من یحیی العظام وہی رمیم قل یحیی الذی انشأها اول مرہ، کہ ان سے کہو۔ پھر قرآن مجید نے 2 دلیلیں دی۔ اب قرآن نے کہا تم ڈیزرٹ کے رہنے والے ہو، صحراؤں میں سال سال تک بارشیں نہیں ہوتی، کون سا بیج ایسا ہے جس کا ایمبریو سال تک 100+ کے ٹمپریچر میں زندہ رہ سکے؟ آج بھی کسی ایگریرین سے پوچھو کیا دنیا میں کوئی ایسا بیج ہے جس کو 10 سال تک ریت کے اندر دبا دو اور نمی کی بوند نہ پہنچے اور 10 سال کے بعد بارش پڑے اور دوبارہ وہ نخلستان آ جائے، مستی بن جائے، ہریالی ہو جائے؟ تو قرآن کہتا ہے مردہ زمین بلد میت، اس میں سے بارشیں برستی ہیں، تو کس طرح مردہ زمین سے ہریالی نامی مخلوق زندہ ہو جاتی ہے؟ اس طرح تم مر جاؤ گے اور تمہارا ڈی این اے ہمارے پاس موجود ہے، قیامت میں آب حیات برسائیں گے، تم اپنی اپنی قبروں پہ یوں اگ جاؤ گے جیسے بارشوں کے برسنے کے بعد زمین سے ہریالی اگایا کرتی ہو۔ پھر آپ اس دور میں ایک دوست کہنے لگا کون سا ناممکن ہے کہ ایک آدمی کو کہو، ایک آدمی تصویریں بنا کے گیا، 50 تصویریں سے بنا کے گیا، وہ اتفاقاً سے بیوی نے اس کا قمیض ڈال دیا واشنگ مشین میں، قمیض کے ساتھ تصویریں دھل گئیں۔ اب وہ پریشان بیٹھا ہے تو وہ کہتے دوبارہ چلے جاؤ اسٹوڈیو کے اندر، مصور سے جہاں تصویر بنائی ہے تمہارا نیگیٹو وہاں پڑا ہے، بے شک 50 تصویریں نکال لو۔ تو وہ آ کے کہتا ہے یہ میری تصویریں جل گئی، کہنے کہ کون سی کتنی چاہیے کہ 100 کا بنا لو۔ تو عین ممکن ہے کائنات کے مصور کے پاس ہر آدمی کی نیگیٹو پڑی ہو کوئی نہ کوئی، اور جب ہماری نیگیٹو واشنگ مشین میں، قبر کی واشنگ مشین میں جل کے ڈیزالو ہو جائے گی اور ہمارے پریشر کوکر کے اندر ختم ہو جائیں گے اور ہماری ہڈیاں، بال، کھال، ہر چیز ختم ہو جائے گی، تو آسمان کا خالق کہے گا کہ میری تصویر مصور ہوں میں، اور میرے جو اسٹوڈیو کے اندر ان کے نیگیٹو پڑے ہیں ان سے ری پرنٹ کر کے ان کے انگلیوں کے پورے بھی وہی نکال دو تاکہ ان کو گمان نہ ہو کہ باقی تو وہی تھا لیکن انگلیوں کے پورے دوسروں کے لے کے آگے۔ مشرکین مکہ اس بات کو نہیں مانتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ ہو جائے گا۔ انہیں یہ بارہا بتایا گیا کہ 5 ویڈیو تمہارے اوپر فٹ ہے۔ میں کبھی کبھی سوچتا ہوں
کہ میں ایک دیہات میں ایک دوست کو ملنے کے لیے گیا، اس کے گھوڑے کے چاروں پاؤں، دو اگلے دو پچھلے، چاروں میں رسیاں چار باندھی ہوئی تھیں۔ میں نے کہا یہ کیوں؟ بعض میں ایک باندھی، بعض میں دو، بعض میں، اس نے کہا جو سرکش ہوتا ہے، سرکش گھوڑے کی سرکشی کا قابو کرنے کے لیے اس کی چاروں ٹانگوں میں وزنی قسم کی رسیاں ڈال کر چار کھونٹوں کے ساتھ باندھا جاتا ہے، یہ اس کے توانا یا سرکش یا مغرور یا باغی ہونے کی نشانی ہوتی ہے۔ پروردگار نے ہر انسان کی، چونکہ کائنات میں دو مخلوقات بڑی متکبر ہیں، ایک گھوڑا ایک انسان، ان دو کے تکبر بڑے مشہور ہیں۔ حدیث پاک میں آتا ہے نا، گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، بکری والوں میں عاجزی ہوتی ہے، اونٹ والوں میں کینہ ہوتا ہے، صحرائی لوگ کچی باتوں کہتے ہیں اور دریائی لوگ عاشق مزاج ہوتے ہیں، کیونکہ یہ گرد و پیش کی چیزیں انسان کے اوپر اپنے منظر قائم کر دیا کرتی ہیں۔ آپ کسی صحرائی سے بات کریں، قسم قرآن اٹھا دے گا، لیکن ریت کے ٹیلوں کی طرح ریت کو مٹھی میں ڈالو، بات کا پکا نہیں ہوگا۔ آپ کسی دریائی علاقے کے پاس جائیں اور دریائی لہروں کو بیٹھا ہے، لہروں گن رہا ہے، گھر میں پیاز نہیں، اور محبوب کے لیے زورہ مری کا تارا توڑ لانے کے لیے باتیں کر رہے، بیوی کہہ رہی پیاز تو لا دو، کہنے کہ پیاز نہیں ہے، پہلے محبوب کے ماتھے کے اندر مجھے ستارے ٹانک رہے، یہ باتیں ہوتی ہیں ان کی، چونکہ لہریں اور ریت۔ اچھا، پہاڑی لوگوں کو قتل کرنا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا۔ ایک پٹھان کے یہاں ایک مہمان چلے گا، اس نے کہا کھانا کھاؤ، اس نے کہا اچھا میں کھاتا ہوں، اتنے میں دوسرا آدمی آ گیا، مہمان بیٹھا تھا مسجد میں، تو اس نے کہا کہ آپ کھانا کھاؤ گے؟ اس نے کہا ایک آدمی کہہ گیا خان پہلے آیا، تو اس نے کہا کہہ گیا کھانا میرے ہاں کھانا، اس نے کہا نہیں کھانا میرے ہاں کھائیں گے، اس نے کہا جی وہ کہہ گیا، اس نے کہا اگر تم نے کھانا اس کا کہا میں تمہیں گولی مار دوں گا، گولی مہمان کو مار رہے ہیں۔ آپ اندازہ کریں یعنی کتنے موٹے دماغ کے لوگ ہیں، گولی پھر بھی مہمان کو ہے۔ اس نے کہا اچھا جی پھر آپ لے آؤ، اتنے میں وہ کھانا لے کے آیا، تو پہلے والا مہمان بھی کھانا لے کے آ گیا۔ اس نے کہا تمہیں میں نے کہا تھا کھانا میں لا رہا ہوں، تم اس کا کھانا، اس نے کہا گولی مار دو، وہ ہمارے مہمان کو مارے گا، میں اس کے مہمان کو مارے گا، یعنی پھر بھی گولی کا مقدر مہمان کا سین ہے۔ اس نے کہا وہ ہمارے مہمان کو مارے گا، یعنی یہ نہیں کہ جو بنیاد، پٹھانوں کو قتل کرنا مسئلہ کوئی نہیں ہوتا، ریگستانوں کی بات پکی نہیں ہوتی، بھیڑ بکری والوں کی کوئی، چونکہ بھیڑ بکری میں عاجزی ہوتی ہے۔ ایک استاد نے پوچھا شاگرد سے، ایک کمرے میں 20 بھیڑیں تھیں، 5 نکل گئی، باقی کتنی رہ گئی؟ اس نے کہا کوئی بھی نہیں۔ تو استاد نے کہا تمہیں گنتی نہیں آتی؟ اس نے کہا جی مجھے گنتی کا نہیں پتہ، آپ کو بھیڑوں کا نہیں پتہ، بھیڑ ایک نکل جائے 19 نکل جاتی ہیں، آپ 5 نکال کے باقی 15 قابو کرتے ہیں، بھیڑ کا مزاج ہے، ایک نکلتی ہے تو باقی 19 سسیاں خود بخود نکل جاتی ہیں۔ اس نے کہا جی معاف کرنا، مجھے گنتی کا نہیں پتہ، اور معاف کرنا جناب کو بھیڑوں کا بھی نہیں پتہ۔ تو بھیڑوں کو دنیا میں مشکل کام ہے، بھیڑوں جیسی بے ہنگم قوم کو، اس لیے ہر نبی سے بھیڑ بکریاں چرائی گئیں، چونکہ جو بھیڑوں کو کنٹرول کر لیتا ہے اس میں عاجزی، تحمل، بردباری آ جاتی ہے۔ بھیڑوں والے منکسر، تو دو مخلوقات میں تکبر بہت ہے، ایک گھوڑے میں تکبر ہے، اس لیے گھوڑے والوں میں تکبر ہوتا ہے، حدیث میں آتا ہے گھوڑے والوں میں، اور دوسرا انسان میں بڑا تکبر ہے۔ تو انسان کے تکبر کو توڑنے کے لیے نے کہا کہ 5 لگامیں ہر انسان کے اللہ نے ڈال رکھی ہیں، ہر انسان، وہ جیسے میں نے کہا نا گھوڑے کو 4 لگامیں ڈالی ہوئی تھی، رسیاں ڈالی تھی، ہر انسان کو 5 لگامیں ڈالی ہوئی جو قرآن مجید میں آتا ہے۔ زمین ایک ویڈیو بنا رہی ہے ہر انسان کی، میں اور آپ جب بھی ہیں، میں باتھ روم میں ہوں، واش روم میں ہوں، گاڑی میں ہوں، مکان میں ہوں، دفتر میں، زمین سے میرا رابطہ 1 مائکرو سیکنڈ کے لیے بھی ڈسکنیکٹ نہیں ہو سکتا۔ تو قرآن مجید میں آتا ہے زمین ویڈیو بنا رہی ہے۔ دوسرا میرے جسم کے اعضاء میرا ویڈیو بنا رہے ہیں، قرآن مجید میں آتا ہے کہ ہر انسان قیامت والے دن ہر انسان کے اعضاء بولیں گے یا اللہ اس نے ہاتھوں سے، آنکھوں سے، زبان سے، دانتوں سے، سوچوں سے، جذبوں سے یہ کیا تھا۔ کون سا انسان ہے جو اپنے جسم کے اعضاء کو کھرچ کے گناہ کرنا چلا جائے؟ اور تیسرا 2 فرشتے ہر انسان کے ساتھ بیٹھے ہیں، 24 گھنٹے میں پلک جھپکنے سے کم گنے وقت میں بھی فرشتے انسان سے دور نہیں ہو سکتے، اور ویڈیو آڈیو بنا رہے ہیں۔ کون انسان ہے جو آرڈر دے کے ملائکہ کو دور کر سکے؟ اور چوتھا ضمیر انسان کا اندر کھڑا ہے، فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا، ضمیر بول پڑتا ہے چیز تیری نہیں ہے، پیسے تیرے نہیں ہے، حق پہ تو نہیں ہے۔ باقی الگ بات ہے کہ وہ بیٹی دے بیٹھا ہے، بیٹی دینے کے بعد تو بیٹی دینے والوں کا سر جھک جاتا ہے، اب تو اس کے سالوں پہ الزام لگاتا ہے، سسر پہ الزام لگاتا ہے، بیوی، لیکن سچی بات یہ ہے کہ قصور بیوی کا ہے نہیں۔ تنہائی کے بے عالموں میں جتنا بھی آدمی بے ضمیر ہو، ضمیر بول ضرور پڑتا ہے کہ کسی کی بیٹی کو ذلیل کر کے داغدار کر کے واپس مت بھیج، کائنات کا خالق تمہیں پوچھے۔ تو آدمی کے اندر کا ضمیر بول پڑتا ہے، بے شک آدمی جس درجے کا بے ضمیر ہو جائے۔ اور 5ویں جو لگام ڈالی، اللہ کہتا ہے میں خود تمہیں مائنوٹلی واچ کر رہا ہوں، ما یلفظ من قرآن میں یعلم ما یلج فی الارض وما یخرج منها وما ينزل من السماء وما یعرج فیہا، تم زمین میں جو داخل ہوتا ہے جو، تو یہ 5 بڑی بڑی لگاموں میں جکڑے ہوئے انسان، کیوں کہ یہ متکبر ہے، سرکش ہے، باغی ہے، بگ ٹٹ ہے، آزاد ہے، آوارہ ہے۔ اور میں کبھی کبھی سوچتا ہوں جو ان 5 لگاموں کو ہضم کر جاتا ہے اس کو بھی سلام کرنا چاہیے، اور ملالہ زئی یوسف کو بھی تو برائے نامی نوبل پرائز ملا تھا، اس سے لے کر اس کو عطا کر دیا جائے کہ یہ اتنی 5 لگاموں کے باوجود بھی جو آدمی
بے حیا ہو جائے، غلط تولے، غلط دیکھے، غلط بولے، غلط سنے، غلط پلانے کرے، تو اٹس مین کہ کتنا بگ ٹوٹ ہے، کتنا آوارہ. تو یہ 5 بڑے بڑے. تو مشرکین مکہ کہتے تھے کہ مرنے کے بعد زندہ کوئی نہیں ہوگا. تو آسمان کے خالق نے کہا تم زندہ ہوگے، تمہارے انگلیوں کے پورے بھی تمہیں لٹائے جائیں گے، اور یہ بھی نہیں ہوگا کہ تمہارے پورے کسی اور کو لٹا دی جائیں. من وان تم کھڑے ہو کر تمہیں آسمان کا خالق کہے گا لو بھائی. تو آپ علیہ السلام کا والد محترم حضرت حلیمہ کا شوہر حارث جب وہ ملنے کے لیے آیا تو ان کو لوگوں نے کہا کہ تمہارا بیٹا یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد زندہ. مشرق مکہ کے مشرق تو نہیں کرتے تھے. کہ تمہارا بیٹا کہتا ہے محمد کہ مرنے کے بعد زندہ ہوگا، تو وہ آپ کے پاس ہے، کیونکہ وہ بھی اپنے باپ کے دین پہ تھا. اس نے کہا بیٹا یہ لوگ کہتے ہیں. فرمایا ابا انشاءاللہ میں زندہ ہوں گا تو بھی زندہ ہوگا، میں تیرا ہاتھ پکڑ کے بتاؤں گا لوگ قیامت الدین اٹھ گئے ہیں. تو وہ بعد میں کہا کرتے تھے کہ جس کا ہاتھ محمد پکڑ لے گا جنت تک چھوڑے گا نہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یعنی آپ فرمایا تھا کہ وہ وقت آئے گا کہ میں کھڑا ہوں گا، تو کھڑا ہوگا، اور پھر دونوں کو کھڑے کر کے پوچھا جائے گا کہ لوگ جو تو سے مشرقین مکہ کہتے. اس وقت جو ہمارا معاشرہ ہے وہ قرآن کے ساتھ جو بے اعتنائی ہے، آخرت کے جذبوں کے ساتھ جو بے اعتنائی ہے، 5 بڑی مضبوط لگاموں کے ہوتے جو بگ ٹوٹ کا بن رویہ ہے، نبی کی زندگی کے ساتھ جو بے نیازی ہے، اور اللہ کی ذات کے ساتھ جو شرک ہے، اگر اس دور کے مشرکین اس دور کے لوگوں کے ان عقائد کے بعد ان اعمال کو دیکھ لیتے تو میرا گمان یہ کہتا ہے کہ مکہ کی سرزمین پہ کوئی بھی کافر باقی نہ رہتا.